ہمیشہ بلا کر میرے پاس بھی اصل چلا لے. اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے؟ کب کب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو سن لیجیے. رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں دینے. اور ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی رات خاص نہیں، ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا، آج یہ حصے میں دعا کیجیے، قبول ہوتی ہی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے. اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو. تو سجدے میں دعا ہوتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے. وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو. ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے، لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے وہ گھڑی دن بھر میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہوں یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت جو ابو داؤد کی ہے. اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے، حکیم کی روایت ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے. اللہ نے روک رکھا ہے، ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بہرحال اس مہینے میں، لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے، مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے، برسا رہا ہے، ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا ہے، بہرحال تو خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو. حکیم کی روایت. اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میں جو ہے عرفہ میں یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جب حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ترمذی کی روایت. اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے توبہ کرنے والے کی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے. دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے. مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی اس کی دعا. دیکھیے آپ، ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے، یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث. یہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ. دعا ہی تو کرتا ہے اللہ معاف کر تو قبول کر رہا اللہ. رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے. تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے مطلب دن اور رات تو قبول ہوتی ہے. اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے، زمزم. جب انسان زمزم پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے. صحت کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے، انشاءاللہ عزیز قبول ہوں گی یہ دعا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں. اسی طرح کسی نے ایک سوال کیا تھا، رات کے آخری حصے تہجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تہجد کی نماز پڑھ کر ہی دعا مانگی جائے تو ہی وہ قبول ہوتی ہے، یا اگر اس وقت ہماری نیند بیدار ہو جائے مگر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہی بغیر وضو کے دعا کی جائے تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز آگے انہوں نے پھر لکھا، تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کے 3 بجے سے آخر حصہ رات کا شروع ہوتا ہے، تو کس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہم اپنے بیڈ پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھیں تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رات کے تیسرے آخری پہر میں جو فضیلت ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، عموماً ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ سال بھر کے لیے. حدیث کیا ہے؟ آپ سے فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں، آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک ندا، ایک آواز لگاتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں مغفرت دینے بیٹھا. اللہ اس کو حکم دیتا ہے. پھر ایک آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ہر روز، رمضان میں خاص نہیں، ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پہ آ جاتا ہے. کیسے کیا واللہ عالم، بس آ جاتا ہے بس. اور ایک آواز لگاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے لگاؤ آواز، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا فائدہ کیسا اٹھا وہ دیکھنا پڑے گا ہم کو. طریقہ مانگنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں اٹھ جائیں، چونکہ جو کاغذ پر آتے میں خواتین کے سوال سمجھتا ہوں تو ان کے حساب جواب دیتا ہوں. اگر آپ رات میں اٹھ جائیں اور آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو فرض، یا کوئی بھی نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو، تب میں کہہ سکتا ہوں پھر آپ دعا کر لیں، اس رات کے وہ حصے کا فائدہ اٹھا لیں دعا کی شکل میں. لیکن اگر آپ عام حالت میں جب آپ پاک ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور نماز پڑھ کر کی. تو ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ عبادت کے بعد اگر نماز یا کوئی کام کیا دعا کرے تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور ایک وہ
وسیلہ بن جاتا ہے وہ عبادت آپ کی دعا کے لیے، یاد رکھیے. تو آپ تہجد پڑھیے، اس لیے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اس مشقت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے. تو اٹھ کر نماز پڑھیے، اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے، یہ زیادہ بہتر اور افضل، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے. سوائے اس کے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہو نماز پڑھنے کی، تو آپ رات میں اٹھ جائیں، نیند میں ہو تو دعا کر لیں، اس لیے کہ آخری پہر ہے. لیکن اصل طریقہ تو یہی کہ تہجد پڑھیں. کون سا وقت بہتر ہے؟ تو تہجد کا سب سے افضل وقت آخری حصہ ہے رات کا، شروع ہوتا ہے عشاء کی بعد سے، آخری جو پہر آخری حصہ ہوتا ہے وہ. تو رات میں بہرحال یہ مختلف علاقوں میں مختلف رات کا ڈیوریشن ہوتا ہے، تو وقت بدل جائیں گا. جیسے ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر فجر کا وقت جو ہے تقریباً 4:15 یا 20 سے شروع ہوتا ہے. بمبئی میں 4:40 سے ہو رہا ہوں ان دنوں میں، یا 4:20 یا 4:25 سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے اعتبار سے 4:25 سے پہلے آپ کو تہجد پڑھنا پڑ جاتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک وقت رہتا تہجد کا اور سحر کا. ہمارے پاس فجر کی اذان فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے. ٹھیک، اس کا وقت آپ ٹائم ٹیبل لائیے گھر میں، اس میں دیکھیے اور اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا. آگے